دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، چھٹا باب، پہلی 6 آیات۔ اس وقت عزیہ بادشاہ کی وفات کے برس میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا۔ اس کے پاس صرافین کھڑے تھے، ہر ایک کے 6 پر تھے۔ 2 سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا، اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتا، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج، تمام زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے کی آواز سے دہلیز کی بنیادیں ہل گئیں اور گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں نے کہا، مجھ پر افسوس، میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں، اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ تب صرافین میں سے ایک اڑ کر میرے پاس آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا، جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا تھا۔ اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، تیری بدی دور کی گئی اور تیری خطا کا کفارہ ہوا۔ اور میں نے خداوند کی آواز سنی، اور اس نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے کہا، دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا، اور تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا، تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، کل شایان جہان تیرا شکر کریں گے جب تیرے منہ کا کلام سنیں گے، اور وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے۔ یقیناً خداوند عظیم الجلال ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں وہی منادی کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہو۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، 15واں باب، پہلی 11 آیات۔ اے بھائیو، میں تمہیں اسی انجیل کی بات جتاتا ہوں جو میں نے تمہیں سنائی تھی، اور جو تم نے قبول بھی کی تھی، اور جس میں قائم ہو، اور جس کے سبب تم نجات پاتے ہو، بشرط یہ کہ جس طور پر میں نے تمہیں وعظ کیا تم اسے اسی طور پر مانو، نہیں تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ کیونکہ سب سے اول میں نے وہی بات تم کو پہنچا دی جو مجھے بھی پہنچی تھی، کہ مسیح نوشتوں کے موافق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن نوشتوں کے موافق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ اس کے بعد 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ اکثر ان میں سے اب تک زندہ ہیں، اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھے بھی دکھائی دیا،
जो गोया अधूरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊँ, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को एज़ा दी थी। मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है। और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस खा मैं हूँ और खा वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।